بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ کبھی وائلنس کے ذریعے، کبھی یہ بندوق کے ذریعے، یہ آزادی وازادی کی جنگ جو ہے یہ حاصل لاحاصل جنگ ہے. ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ کو کشت و خون کے سوا، دہشت کے سوا، آپ کو قتل و غارت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. 30 سال بعد، 40 سال بعد بلوچ قوم آج اگر نہیں بیٹھے گی تو 40 سال بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا. اب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ پاکستان کے قومی دائرے میں شامل ہو جائیں. نہیں تو ریاست کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا آتی ہے، ریاست کی مجبوری ہے، حکومت کی مجبوری ہوگی کہ عام لوگوں کو، مزدوروں کو، نہتے لوگوں کو، ہماری کہاں یہ بلوچوں کی روایت رہی کہ آپ پنجابی مزدوروں کا قتل کرتے ہیں. بگٹی قبائل اور سرفراز بگٹی اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس مظلوم عورت کو موسیٰ خیل کے اندر اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو بس سے اتارا گیا. بے دردی کے ساتھ اس عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو اور شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے سر پہ ایک چادر تھی، وہ پریشان تھی کہ اپنے بیٹے کے سر جسم ڈھانپوں یا اپنے شوہر کا. آج پورا پاکستان اس انٹرنیٹ کے دور پہ اور اس میڈیا کے دور میں بگٹی قبائل کی طرف دیکھ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں بگٹی قبائل کے سردار صاحبان کو، سردار زامران سلیم اکبر خان بگٹی صاحب کو اور سردار کومیر بگٹی صاحب کو اور ہمارے ہمسایہ قبائل سے آئے ہوئے سردار صاحبان، سردار شیر علی گورچانی صاحب اور سردار کویار خان ڈونکی صاحب کو انتہائی احترام کے ساتھ، اور جو باقی عزیز و اقارب دوست احباب پنجاب سے، سندھ سے، باقی علاقوں سے آئے ہوئے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ہمسایہ قبائل سے، مری قبائل سے لوگ آئے ہیں، کھیتران قبائل سے، لغاری قبائل سے، بزدار قبائل سے، تمام ہمسایہ قبائلوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے خاندان کا اور اپنی قوم کا، بگٹی اقوام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے دستار میرے سر پہ رکھی ہے، یہ دستار ایک امانت ہے، ایک ایسی امانت جو انصاف کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایسا دستار جو بہادری کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایسی دستار جو ہمیشہ بھائی چارے، محبت اور اخلاق کا تقاضا کرتی ہے. میں آپ اقوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام توقعات پہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اب تو مزید کھڑا ہوں گا اور مزید انصاف اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کو کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کروں گا. بگٹی قوم مجھ پر یقین رکھ لے کہ جو توقع، جو یقین، جو اعتبار، جو اعتماد آپ نے آج اس دستار کی صورت میں میرے سر پہ رکھی ہے، یہ دستار اسی صورت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کر کے، صرف اور صرف آپ کی خدمت کر کے، جو میرا وطیرہ رہا ہے میں وہ خدمت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس دستار کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گا. بالخصوص تعلیمی میدان میں آج بگٹی اقوام تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے بچوں کو آج پاکستان کے بڑے بڑے کالجز میں، HSN کالج میں، لارنس کالج میں، صادق پبلک سکول بہاولپور میں، آپ تمام بلوچستان کے بچے پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بگٹی اقوام کے بچے بھی وہاں پر بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے. اور میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک دانش سکول ہمیں دیا ہے جس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تکمیل بہت جلدی ہوگی. اور جس پہلو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بالکل میرے ساتھ ایک عظیم الشان بلڈنگ تیار ہو رہی ہے جو بگٹی قبائل کے ان بچوں کے لیے جو بالخصوص یتیم ہیں، ان کے لیے 300 بچوں کا ہاسٹل کا انتظام ہے. ساتھ ساتھ اس میں امریکن سکول جو ہے ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے جس کے ذریعے بگٹی بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں گے اور تمام اقوام کو برابری کی سطح پر اس سکول میں ان کے بچوں کو داخلہ ملے گا. کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. بگٹی قبائل کے جو چیف صاحبان ہیں ان کا، اپنے خاندان کا، مسوری قبائل کا، تمام عزیز دوستوں کا، تمام لوگوں کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم آج میڈیا کے ذریعے
میں بلوچ قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ کبھی وائلنس کے ذریعے، کبھی یہ بندوق کے ذریعے، یہ آزادی کی جنگ جو ہے یہ حاصل لاحاصل جنگ ہے، یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. تو لہٰذا بلوچ اقوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بلوچ بھائیوں کو جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ تمام بگٹی قبائل کی طرف سے، کہ آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. آپ کو کشت و خون کے سوا، دہشت کے سوا، آپ کو قتل و غارت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. 30 سال بعد، 40 سال بعد بلوچ قوم آج اگر نہیں بیٹھے گی تو 40 سال بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا. لہٰذا میں ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ پاکستان کے قومی دائرے میں شامل ہو جائیں. نہیں تو ریاست کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا آتی ہے، ریاست کی مجبوری ہے، حکومت کی مجبوری ہوگی کہ عام لوگوں کو، مزدوروں کو، نہتے لوگوں کو، ہماری کہاں یہ بلوچوں کی روایت رہی کہ آپ پنجابی مزدوروں کا قتل کرتے ہیں، آپ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، آپ بچوں کا قتل کرتے ہیں، آپ انجینئرز کا، ڈاکٹرز کا قتل عام کرتے ہیں. یہ ہماری روایات نہیں ہیں. آج کا دن روایتوں کا دن ہے. ہم بلوچ روایتوں کے امین لوگ ہیں. ہم نے ساری زندگی روایتوں کے پیچھے، اپنے ہمسایوں کے پیچھے جانے دیے، اپنی خواتین کی خاطر جانے دیے. ہم قطعاً یہ اس کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کریں. آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم کرنی پڑتی ہے، اور ہم رٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے. اور بالخصوص بگٹی قبائل اور سرفراز بگٹی اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس مظلوم عورت کو موسیٰ خیل کے اندر اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو بس سے اتارا گیا. بے دردی کے ساتھ اس عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو اور شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے سر پہ ایک چادر تھی. وہ پریشان تھی کہ اپنے بیٹے کے سر جسم ڈھانپوں یا اپنے شوہر کا. تو میں کم سے کم ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا ہوں. مظلوم کے ساتھ آپ مجھے کھڑے پائیں گے. ظالم جہاں بھی ظلم کرے گا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرے والد مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، میرے چاچا مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، میرا خاندان مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا. میں کبھی بھی ظالم کا ساتھ کسی صورت نہیں دے سکتا. اس آخری غریب کا جو پنڈال میں آخر میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. وہ غریب مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. میں اس پیار کو، اس محبت کو، اس کی چاہت کو ایسے 100 دستاروں پہ قربان کر دوں گا، لیکن اس سے محبت اپنی کبھی کم نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں تمام احباب کا، آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمسایہ قبائل سے جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی یہاں تشریف رکھتے ہیں، حنیف طافی صاحب، رحمت صالح بلوچ صاحب، زرق بندو خیل صاحب، باقی دوست سارے بیٹھے ہیں، میرے دوست آغا شکیل دورانی صاححب، نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عرفان جمالی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں کسی کا نام بھول گیا، سردار غلامانی صاحب، مسعود کھیتران صاحب، میر نصیب اللہ مری کے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میر گل خان مری صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کو شہید کیا گیا لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے دوستوں کو شہید کیا گیا. ہمارے چیف آف شمانی صاحب کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا، وڈیرہ فضل خان صاحب کو، بھائی شہید کو شہید کیا گیا، امیر حمزہ کلپر صاحب کو شہید کیا گیا، قربان کلپر صاحب کو شہید کیا گیا. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ایک طویل داستان ہے. میرے سامنے جتنے سفید ریش بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں یہ ماتم گزرا ہے، سب کے گھروں میں شہید گزرے ہیں. میں ان شہداء کا وارث ہوں. میں ان شہداء کو کبھی تنہا، ان کے ورثہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور ہم نے، حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہداء کے بچوں کو ہم اڈاپٹ کریں گے. میں ذاتی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان شہداء کو کبھی نہیں بھولوں گا. آپ تمام احباب کا میں جس کا نام نہیں لے سکا اس سے میں بہت انتہائی معذرت خواہ ہوں. سب میرے دوست ہیں، سب میرے بھائی ہیں، سب لوگوں کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا ہے. آپ جتنے احباب یہاں تکلیف کر کے آئے اتنے دور دراز علاقے میں، اور جو مسوری قبائل یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تمام معتبرین
صدیقین کا، تمام وڈیرا صاحبان کا، تمام قوم کا، سب کا میں انتہائی دل سے، انتہائی احترام سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت بہت آپ کا شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔